ایان علی کی کہانی۔ چند سال پیچھے جاتے ہیں۔ ایان علی نامی ایک خوبصورت لڑکی ماڈلنگ کرتی تھی، مختلف ٹی وی کمرشلز وغیرہ میں کام کرتی تھی اور ساتھ ساتھ ڈراموں اور فلموں کو بھی سائن کرتی تھی۔ ایان علی ایک خوبصورت ماڈل تھی، پرکشش جسم، خوبصورت آنکھیں اور درادار فیشنیبل ادائیں، 5 فیٹ 9 انچ دراز قد، بے پناہ خود اعتمادی جو ہر کامیاب ماڈل کا خاصہ اور ان کے کیریئر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بین الاقوامی ڈریس ڈیزائنر کی تقریب ہوتی ہے جس میں ایان علی بھی شامل ہوتی ہے۔ مختلف ملبوسات کی نمائش ہوئی تو ایان علی کے ریمپ واک نے 4 چاند لگا دیے۔ تقریب میں موجود اپر اور ایلیٹ کلاس کی عورتیں بھی ایان علی کو دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رشک اور حسد کے ملے جلے جذبات ان کی نظروں سے عیاں تھے۔ تقریب کے بعد ایان علی کی ملاقات شرمیلا فاروقی سے ہوتی ہے۔ شرمیلا فاروقی سابقہ ٹی وی ایکٹریس اور موجودہ پیپلز پارٹی کی خاص وزیر ہیں اور تمام غیر نصابی سرگرمیوں کی انچارج بھی ہے۔ شرمیلا فاروقی نے چند دن بعد ایان علی کو رنگین مزاج آغا سراج درانی سے ملوا دیا۔ مختصر یہ کہ آغا سراج درانی بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک دوسری اور خاص تقریب میں ایان علی کو آصف زرداری سے ملواتا ہے۔ آصف زرداری اس وقت صدر پاکستان تھا۔ باتوں باتوں میں ایان علی زرداری کو کہتی ہے کہ وہ مختلف کمرشل کی شوٹنگ کے لیے دبئی بھی جاتی ہے۔ آصف زرداری نے اسے کہا کہ دبئی میں پام جمیرہ میں اس کا ولا خالی ہی رہتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اپنی ٹیم اور خصوصی مہمانوں کے ساتھ وہاں رہائش رکھ سکتی ہے۔ ایان علی کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس دن کے بعد ایان علی کی زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ آصف زرداری کی نظر کرم پڑتے ہی ایان علی کو بحریہ ٹاؤن کی تمام کمرشلز میں شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے کے ایگریمنٹ سائن کیے گئے۔ ملک کی بڑی بڑی ماڈلنگ ایجنسیوں نے اسے ہائر کیا۔ صفِ اول کے ڈریس ڈیزائنرز نے اس کے ساتھ معاہدے کیے اور یوں وہ سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی سپر ماڈل کہلانے لگی۔ ایان علی کی رسائی بلاول ہاؤس لاڑکانہ اور کراچی و سندھ کے خاص کمروں تک ہو گئی۔ سندھ حکومت کے خصوصی VIP طیارے میں پروٹوکول کے ساتھ سفر کرتی اور اس کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے جاتے۔ اس دوران وہ مہینے میں 8 سے 9 مرتبہ دبئی جاتی رہی۔ ایئرپورٹ پر اس کی آمد و رفت کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی جاتی اور خصوصی پروٹوکول دیا جاتا۔ ایان علی کے لیے دبئی کی برج دبئی جیسے 7 اسٹار ہوٹلوں میں پورے کے پورے سوئٹ بک کیے جاتے، حتیٰ کہ برج خلیفہ جیسی دنیا کی سب سے اونچی اور مہنگی عمارت میں اسے ذاتی فلائٹ بھی تحفے میں مل گیا۔ امارات ایئر لائن کا بزنس کلاس اس کے لیے پہلے سے ہی بک ہوتا، بس ایان علی اپنا پرس اور سوٹ کیس اٹھاتی، جہاز پر چڑھتی اور دن دبئی گزار کر واپس لینڈ کرتی۔ اس دوران آصف زرداری نجی دورے پر کئی مرتبہ دبئی گیا۔ ایان علی کی دولت میں دن دگنی رات چگنی اضافہ ہوتا رہا۔ ساتھ ساتھ وہ بلاول ہاؤس کی مستقل مہمان بنتی رہی۔ پھر بلاول زرداری بھی ایان علی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا اور جب ایان علی زرداری کے بیڈ روم سے نکلتی تو بلاول زرداری کے کمرے میں گھس جاتی۔ اس بات کی گواہی ذوالفقار مرزا نے قرآن مجید سر پر رکھ کر دی تھی کہ ایان علی کو آصف زرداری اور بلاول زرداری دونوں استعمال کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال ایان علی کی آنیاں جانیاں لگی رہی۔ اس کی پراپرٹی اور بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا رہا۔ اسے ڈائمنڈ کے نیکلس اور انگوٹھیاں تحفوں میں ملتی رہیں کہ اچانک ایک دن ایان علی کی زندگی میں طوفان آ گیا۔ ایان علی دبئی جانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی، جس کا نام اس وقت بے نظیر ایئرپورٹ رکھا گیا تھا۔ وہ VIP لاؤنج تک آئی اور اپنا سامان کاؤنٹر پر رکھا تو کسٹم حکام نے اس کا بیگ چیک کرنا چاہا۔ ایان علی نے لاپرواہی سے بیگ کھولا اور اعجاز چودھری نامی کسٹم انسپکٹر نے بیگ میں پڑے 2 کپڑے ہٹائے تو نیچے ڈالروں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ انسپکٹر نے ایان علی سے پوچھا تو اس نے لاپرواہی سے کہا کہ یہ میرے ہیں۔ اس نے کہا کہ میڈم مجھے یہ رقم بہت زیادہ لگ رہی ہے، $5000 سے زیادہ کیش لے جانا
غیر قانونی ہے۔ پھر اس نے گڈیاں گنی تو وہ $5 لاکھ تھے۔ کسٹم انسپیکٹر نے اپنے سینئر کو مطلع کیا اور ایان علی کو صوفے پہ بٹھا دیا۔ ایان علی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کے لیے یہ روز کا معمول تھا، لیکن اعجاز چودھری کے لیے یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایان علی ہفتے میں 2 مرتبہ دبئی جاتی ہے اور اس کے سامان کی کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی اور کسٹم کا عملہ ہی اسے ہینگر تک لے کے جاتا تھا۔ بہرحال سینئر حکام آ گئے اور انہوں نے اعجاز چودھری کو ایک طرف لے جا کر اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اعجاز چودھری اکڑ گیا اور اپنی قانونی پوزیشن بتانے لگا۔ نیز اس نے اس دوران CIA اور نارکوٹکس کے افسران کو بھی مطلع کیا۔ دوسری طرف ایان علی بیزاری سے صوفے پر بیٹھ کر مالکوں سے مسلسل فون پر بات کرتی رہی۔ اس دوران کسٹم ہی کے کسی فرد نے میڈیا کو خبر دے دی اور یوں چند گھنٹوں میں پورے میڈیا میں خبر پھیل گئی کہ ماڈل ایان علی $5 لاکھ سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی اور پکڑنے والا کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری ہے۔ بات چونکہ اب پھیل چکی تھی، لہٰذا کسٹم حکام کو بھی مجبور ہو کر سٹینڈ لینا پڑا۔ انہوں نے ایان علی کے سفری دستاویزات اور ڈیٹا کی انکوائری کی تو صرف 1 سال میں ایان علی 43 مرتبہ دبئی کا سفر کر چکی تھی۔ ایان علی نے دوران تفتیش اقرار کیا کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات اور شاپنگ کے لیے ڈالر ہی لے کر جاتی تھی اور 43ویں مرتبہ جاتے ہوئے وہ پکڑی گئی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے ڈالر اس کے پاس کہاں سے آئے اور وہ ڈالر ہی کیوں لے کے جاتی ہے تو اس کے پاس صرف ایک جواب تھا کہ یہ میری اپنی کمائی ہے۔ ایان علی کی گرفتاری کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم نے اس کا کیس لیا۔ سردار لطیف کوسا اس کا وکیل بنا۔ ملک کے چوٹی کے وکیلوں نے بیٹھک کی اور مختلف قانونی نکات اور پوائنٹس اکٹھے کیے۔ انہی وکیلوں میں آج تحریک انصاف کے لیے ہیرو کا درجہ رکھنے والا اعتزاز احسن بھی شامل ہے۔ انہوں نے ایان علی کے کیس کی پوری پیروی کی، ہر قدم پر وہ لطیف کوسا کو گائیڈ کرتے رہے، حالانکہ یہ 100% شفاف اور اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ شریف خاندان کے میڈیا سیل اور زرداری مخالف صحافیوں اور تحریک انصاف کے کارکنوں اور سوشل میڈیا نے ایان علی کا نام زرداری سے جوڑا۔ گرما گرم ٹاک شوز ہونے لگے، پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے سوال جواب ہونے لگے تو وہ ٹاک شوز میں بالکل ہی باولے ہو جاتے۔ شرمیلا فاروقی سے لے کر شہلا رضا تک اور مصطفیٰ کوکر سے لے کر سعید غنی تک نے مریم صفدر اور کلثوم نواز کے کپڑے اتار دیے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکن سوشل میڈیا پر چھائے رہے۔ انہوں نے بھٹو تک کو قبر سے نکال دیا۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے وزیروں اور مشیروں سے ایان علی کا پوچھا جائے تو انہیں غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں، ان کے منہ سے رال نکلتی ہے اور وہ پاگل کتوں کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں اور زرداری کو ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ایان علی کی گرفتاری سے اس ریاست اور اس کے اداروں کا اصل امتحان شروع ہوا۔ وہ جیل گئی، پھر جب پیشیوں پر آتی تھی تو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بیش قیمت برانڈڈ کپڑوں اور تازہ میک اپ کر کے عدالت آتی تھی۔ اسے جیل کے 5 اسٹار بیرک میں رکھا گیا۔ کمرے میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ وہ امپورٹڈ منرل واٹر پیتی تھی اور ناشتے میں امریکن اور چائنیز فوڈ کھاتی تھی۔ اسے ورزش کی مشینیں مہیا کی گئی۔ اس کا فون اور لیپ ٹاپ کسٹم حکام کے پاس تھا، لہٰذا اسے ایک اور فون دیا گیا۔ اس کی خدمت کے لیے پوری جیل کا عملہ وقف تھا۔ ایان علی کے سارے کیس اور قید میں سب سے زیادہ چاندی وکیلوں کی ہوئی۔ انہوں نے جم کے دہاڑیاں لگائی۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فائدہ جیل حکام اور پولیس والوں کو ہوا۔ تیسرے نمبر پر میڈیا تھا، جس نے زرداری اور ملک ریاض دونوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 7 شریفوں سے بھی زرداری کی مخالفت میں فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایان علی ملک کی تاریخ کی پہلی قیدی تھی جسے جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کی سہولت دی گئی۔ ایسی سہولیات ذوالفقار علی بھٹو جیسی شخص اور نصرت بھٹو و بے نظیر بھٹو سمیت آصف زرداری اور نواز شریف تک کو نہیں دی گئی تھی۔ دوران تفتیش جو کچھ ہوا اس سے ہر شخص باخبر ہے، لیکن اس سب کے بیچ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری تھا۔ اس کے افسران نے اسے ملازمت کرتے، اس کے کولیگز
اسے نفرت بری نظر سے دیکھتے، دوران جرح ایان علی کے وکیل اسے گالیاں اور جھڑکیاں دیتے، عدالت کے احاطے میں اسے دھمکیاں ملتی، اسے نامعلوم نمبر سے کالیں آتی، اسے قتل تک کی دھمکیاں دی گئی، لیکن وہ اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ اسے ہر قسم کا لالچ بھی دیا گیا، لیکن وہ اس کیس کی پیروی سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی ترقی بھی روک دی گئی اور بجائے اسے انعام دیا جاتا، اسے پابند کیا کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کسٹم کاؤنٹر پر خدمات نہیں دے گا۔ اعجاز چودھری نے تمام ثبوت اکٹھے کیے اور عدالت کو دے دیے۔ جب فرد جرم لگنے کی تاریخ قریب آ گئی اور اسے بطور عینی گواہ پیش ہونا تھا، اسے اپنے گھر کے پاس 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے قتل کر دیا۔ پولیس آئی اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔ چند دن میڈیا پر شور ہوتا رہا، پھر تانا وارث خان پولیس نے اس کے قتل کو ڈکیتی کی واردات قرار دے کے فائل بند کر دی۔ کسٹم حکام بھی بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی سر پیٹ پیٹ کر تانوں عدالتوں میں داڑے مار مار کر روتی رہی، لیکن اسے ہر طرف سے دھتکار دیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا کمسن بیٹا عدالت کے احاطے میں بدترین گرمی میں رولتا رہا، لیکن کسٹم حکام اور اعجاز چودھری کے ساتھی اس سے نظریں چرا کر ایک طرف ہو جاتے۔ اعجاز چودھری مر گیا تھا۔ عدالت نے ایان علی کو منی لانڈرنگ کیس میں اعجاز چودھری کے قتل کے FIR میں نامزد ملزم کی حیثیت سے بری کر دیا اور اسے پاسپورٹ واپس کر دیا۔ آج ایان علی دبئی کے سب سے مہنگے ترین علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے پاس ڈاج کی سپورٹس کار ہے۔ پچھلے ہی دنوں اس نے منی رولز رائس بھی خریدی ہے۔ وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کرتی ہے اور پام جمیرہ میں بیچ پر نہاتی ہے۔ رہا اعجاز چودھری تو وہ قبر کے اندھیروں میں اتر گیا۔ اس کی بیوی اور کمسن بیٹا 3 مرلے کے مکان کی بوسیدہ دیواروں پر اس کا عکس ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے شیف کا سامان اور تولیہ اور وردی اس کی بیوی نے سنبھال کر رکھے ہے، لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسٹم میں بھرتی نہیں کرائے گی۔ آج اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بن گیا ہے۔ وہاں اعجاز چودھری کی موت کے سائے نہیں ہیں، لیکن وہاں کے کسٹم انسپکٹر اب اعجاز چودھری والی غلطی کبھی نہیں دہرائیں گے۔